وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وسلطان الكريم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوتك إذا دعان فليستجيبوا اور جس وقت خطبے میں پیادے چلا آقا بندر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے میرے متعلق بے شک میں نزدیک جواب دینا نہ ہر پکارنے والے بھی پکارتا جس وقت وہ پکارتا ہے والے چاہیے کہ وہی میرے حکم من اور چاہیے کہ میرے کو مان محترم اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب بولتے ہیں جس کو رحمت مقام کا ترجمہ میں اس وقت عام طور اپنی اور تصادی پنجابی زبان کے اندر کتابیں پہلے اس مقام کی پہچان فرما لینا. یہ مقام عالیشان اللہ ملک العلام ذو الجلال والاکرام دی رحمت کتاب کا دوسرا ستارے کا رکوع 17 سورت کا نام سورہ بقرہ سورت کا رکوع 23. اللہ 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 والو میں اس وقت وقت کی نزاکت پیش نظر کسی تمہید تقسیم اور تقویم کی طرف میں جانا چاہتا. اللہ الرحمان جو مقدس قرآن لکھا جس مقام انسان میں اس وقت رکھتا میں کوشش کروں گا
سارے کی تشریف آوری کے قبولیت نہ ملا بار بار اٹھنا بیٹھنا نشست کو برخاست بے توجہی بے انتخابی بقسم اللہ علیہ وسلم لبکشائی فرمان اللہ فرما دینے جبریل جی جی رب جی جلدی جاؤ نا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور میرا پیغام پہنچا دو اور بیٹھے نے پوچھ رہے نے سوال کر رہے نے کہ اللہ سبحان تو جبریل کو جدیندہ تو پیغام کیا جاندہ آوازیں دیے بھائی سألک عبادی انی فقیر کریم اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم يرشدون اے میرے نبی پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے بندے تیرے کولو میرے متعلق پوچھ دے کہ ساڈا رب کتنے پیے کڈی کو دور تو میرا نبی بات اسی کا جو فائل کریم میں بڑا ہی قریبا میں بڑا ہی نزدیکا عجیب دعوت الداعی زیادہ جو بھی کوئی پکارے جدو بھی پکارے میں اوہی پکار میں سن لایا تو بڈھے تک وچ پکارے کسی جوان پنڈ وچ پکارے وہ لاہور وچ پکارے وہ پشاور وچ مینوں پکارے اور مشرق وچ مینوں پکارے اور نگر وچ مینوں دہائیاں دے اور شمال وچ مینوں فریاداں کرے اور جنوب وچ میریاں فریاداں کرے دن کرے رات کرے صبح کرے شام کرے پچھلیاں راتاں نوں اٹھ اٹھ کے مینوں آوازاں مارے جدو سارا جہان سو جائے ادو اٹھ کے رحمان نوں پکارے عجیب دعوت الداعی زیادہ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون اللہ میں تیرے قرآن تو سارا جہان کو جانتا پتہ لگتا رہا بڑا قریب دور نہیں اسی دونوں دور ہے اللہ کیوں پھر کتنے کیے اللہ تو پوچھتے میں چک والے اللہ کسی کو دور ہے یا کنے کو قریب ہے فرمایا یہ پانی کلام میرے بانی پڑھ کے سنا تو ذرا وضاحتیں ہو جان تو شک شبہ اب دور ہو جان سارے بدل چھٹ جان نظام سے ہٹ جان عقائد کی اصلاح ہو جائے اللہ کی توحید کا غلبہ مٹ جائے تو مسئلہ کا حدیث کا کائنات میں پھیرا لہرا جائے اللہ کے دل سے دور ہے فرمایا میں بغداد جنہ دور نہیں اچھا اللہ جدی کو دور ہے فرمایا میں اجمیر جنہ دور نہیں اللہ جدی کو دور ہے فرمایا میں ملتان جنہ دور نہیں اللہ جدی کو دور ہے فرمایا میں کوٹ مٹھن جنہ دور نہیں اللہ جدی کو دور ہے فرمایا میں ابھی پر جنہ دور نہیں اللہ کسی کو دور ہے فرمایا میں پہلے شاہ جنہ دور نہیں اللہ شہری کسی کو دور ہے میں پھر شاہ جنہ دور نہیں
اللہ پھر بھی کسی کو دور فرمایا نہ گھوڑے شاہ جنا دور نہیں، نہ لانگے شاہ جنا دور نہیں، نہ فاصلہ باد نصوری شاہ جنا دور نہیں، اللہ کسی کو دور فرمایا نہ لاہور دیالی ہزاری جنا دور نہیں، جنا کو اللہ دور ہے فرمایا نہ شہو پورا جنا دور نہیں، اللہ جنا کو ہر قریب ہو فرمایا یزانی نہ جڑا والے نالے بھی قریب آ، اللہ جنا کو پھر نیڑے پھیریا والے نالے بھی نیڑے آ، اللہ پھر بھی جنا کو نیڑے فرمایا نہ تو نیچے بھی نیڑے آ، اللہ جنا کو قریب ہو فرمایا نہ تو جنا کو دور نہیں، چھت جنا بھی دور نہیں، مسجد کے لوکر جنا بھی دور نہیں، اللہ نے کہنا کہ پوڑیاں لا لو چھت پہ چڑھ دو تو سیڑھیاں لا دو، اللہ بہت دور ہے بغیر پوڑیاں دے وہ تک بھی نہیں پہنچ سکتے، بغیر وسیلیاں دے رب تک بھی نہیں پہنچ سکتے، اللہ کتنا کچھ دور ہے فرمایا میں چھت والے بھی نیڑے اللہ پھر 2 فٹ دور ہوئے گا فرمایا اس کو بھی نیڑے اللہ کو فٹ دور ہوگا فرمایا اس کو بھی قریب اللہ کتنا کو نیڑے آواز آتی ہے نہ ہم اقرب الیہ من حبل الورید، چکرا لے چل میرے کلام میں کہ میں میرے بندے تاری شارب تو بھی زیادہ قریب بہت بہت اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں تاری شارب تو بھی زیادہ قریب ایمان میں دسو آج ایمان آئے آج عقل آئے آج خرد آئے آج توحید آئے آج حدیث آئے آج سنت آئے آج دیانت آئے آج امانت آئے مینوں انصاف نہ دسو کہ آ سا رب تے رب نیڑے ہوئے تو اتنے پوڑی لان کی لوڑ ہے بولو جب سا رب کوٹھے تو اچھی ہے تو لاؤ پہ انہیں ملوانے تو سارا کچھ گھنٹے پہ اچھی بغیر پوڑی دے اتنے جا سکتے انہوں دیا سارا اچھے نے انہوں کا رب نیڑے انہوں کا رب الحدیث کہنے اور حدیث ہونا مبارک ہوئے کہ تھوڑا رب سا رب تو نیڑے اس واسطے سانو وسیلے پاؤں کی لوڑ ہے رب نے بھی سرانا کوئی جانا رسولی شاہ کوئی جانا رسولی شاہ تو کسی کا وسیلہ تو کسی کا یہاں دیکھ لو زیادہ تو خدا کی قسم کھا کے چلنا کہ قرآن حدیث کے اندر اس وسیلے کا وجود ہی کوئی نہیں بولے اس وسیلے کا وجود کوئی نہیں اج میں قرآن سنانا تو نبی کا فرمان سنا گاڑیاں جو سننیاں ہوئی تو کل کسی ہو چاہیے وہ محکمہ ہو رہے ساڈا محکمہ گاڑیاں جہاں پر قرآن تو حدیث ہے انہوں گاڑیاں کھڈن کی لوڑ ہوئی جنہ کو سودا ہی کوئی نہیں گاڑیاں نے کھڈن تو ہوتی کرن تو اصا جب پڑھانیاں گئی اصا آپ کا تو کہنے میں جمع پا کے 10 روپے دے کے پڑھا لینا کیا بھی ٹھیک نہیں سانو گاڑیاں کھڈن کی چیز ہے اسی اللہ کے فضل کرم اس ملک کے اندر گاڑیوں کی جگہ پہ قرآن کی آتا پیش کرا دے اور دنیا کا بھی چالو 7 گاڑیاں چاہیے دوسرے پاس آپ یزدانی ایک رات میں قرآن کی نہیں آتا کھلا کے جائے بادے جن منور ہوں گے سنت زیاداریاں ہوں گیا اور قرآن کی موسلا دار بارش کے بعد کیا دیا کھیتیاں ہی مان دیا گھر کا کوئی سدا ہو آپ نے قرآن کی اشار کرا رہا ایک جگہ لفظ وسیلہ قرآن کا ہوں ایک جگہ نہیں 2 جگہ ہوں اور سن کر 17 نکلایا 15 پہلا ذرا مسئلہ حل ہو جائے تاکہ میں اپنا مضمون پیش کر سکا 2 رکاوٹیں والے خصوصاً اور دوسرے عموماً اج بھی تقریر صحیح طرح ریکارڈ کریا بستی کر نگری بتا دیں تاکہ مسئلہ پہلے حدیث کا چرچا ہو جائے اور خدا کی توحید کا
کا بچہ ہے. آواز آتی ہے کھولے تو الذین ظلموا من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. پیار نہ پکنا سن لو. آواز آتی ہے کھولے تو اے میرے نبی پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھنڈے نہ ادھر بولنا جایا کرو. اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی اعلان کر دے اور جنہ لوگوں نے کسی اللہ کے علاوہ پکار دے فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. جنہ میرے علاوہ پکار دو دکھا مصیبتیں سب دے چھوڑ دو فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. تے دکھ نے تاری مصیبت تے کول ہٹا بھی نہیں سکتے تو پھر نہیں سکتے. اللہ کی گل فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. ایمان والے اللہ کو ڈرتے رہو. وابتغوا إليه الوسيلة کہ اللہ دا وسیلہ تلاش کرو یعنی اللہ دا قرب تلاش کرو. اور وسیلہ دا معنی کی ہے قرب. وسیلے دا کی معنی ہے اللہ دا قرب تلاش کرو. کیا ذریعے اللہ دا قرب شرک کرے نہیں ملتا, بدعت کرے نہیں ملتا. اللہ دا قرب ملتا تو توحید کے ذریعے ملتا, ایمان کے ذریعے ملتا, تو نیک اعمال کے ذریعے ملتا. قرآن حدیث اس وسیلے کے قائل ہے. ایمان کا وسیلہ ہو, نیک اعمال کا وسیلہ ہو, مصطفیٰ دی تابعداری کا وسیلہ ہو. یہ وسیلہ جائز ہے تو کسی بھی ذات کا وسیلہ پایا کہ میری تیرے اگے تو تیری یہ اگے. گل قرآن میں بھی کوئی نہیں تو بولو حدیث میں بھی. میری تیرے اگے تو تیری پتھر گاؤ تو بابے بھی تھلے ٹکڑی ہوئی اپنی. بابے میرے بھی تھلے ٹکڑی ہوئی ہے تو جا کے آتی ہے بابا ملا پتر تو گوڈا پتر. اتنے تو گل یہ بھی نہیں رہی کہ بزرگوں کے اگے ساری تو انہوں کی رب اگے اور اتنے تو برائے رات رب کو منگتا ہی نہیں بلکہ خدا کی قسم اٹھا کے کہنا اسی تو گئے گزرے ہیں تو منگتے ہی انہوں کو ابھی تو منگتے ہی رب کو منگتے ہی نہیں انہوں کے ذریعے. وہ جڑے سن وہ آدھے سن اسی لات ملات ایویں نہیں پوج دو. کیوں پوج دو؟ ہاؤلائے شفاؤنا عند اللہ. یہ ساری اللہ کے سفارش کرتے ہیں. سادہ موجودہ نظریہ جو کر رہے ہیں وہ اس کو بدترین لات منات واسطہ پاندے سن. یہ لوگ ملنگ
ڈھیریاں واسطہ نہیں پاتے بلکہ انہیں پہلے منگتے آخو معاذ اللہ پھر آخو معاذ اللہ توبہ میری اللہ توبہ دیکھنا ذرا آواز آتی ہے رب وسیلتا اور رب کا قرب تلاش کرو. ایک لفظ وسیلہ حدیث میں چاہتا ذرا دھیان نہ بات میری نوٹ کرنا دل دیا تختیاں جماعت دیا پھٹیاں لکھ کے جانا اور جا کے اج سون تو پہلے کسی نتیجے پہ پہنچ کے پہنچنا. میرے بھائی میں دس رہا تھا کہ آمنا دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علیہ کہ جدو بانگا بانگ کرے جو کہندا تسی کہندے جاؤ ثم صلوا علیہ تو جدو بانگا بانگ مکمل کر لے پھر تسی میرے تو درود پڑھو. گل سمجھ رہے ہو؟ جدو بانگا بانگ پوری کرنے سیاستہ کی روایت سننا میں تراخی سننا تراخی واسطے ہوتا ہے کہ پہلو بانگ سنو پچھوں درود پڑھو. حدیث یہ آتی ہے یہ نہیں آتی کہ بانگو پہلے درود شروع کر لو تو درود بھی میڈن انڈیا میڈن مدینہ نہیں. اب بولو میڈن مدینہ حدیث میں جگہ دیتی رب کے حبیب علیہ السلام فرمایا پہلے بال کے پیچھے مولوی آتا ہر کام نہ کر رہا پٹھا گلے ہی پٹھا ہے ہر کام ضد کی ہے پٹھا کرنا. اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ پہلے کسی کھانا کھا تو پچھوں دعا کرو تو پہلے دعا تو پچھوں کھانا. گل سمجھ رہے میرے آقا نے ہمیشہ پہلے کھانا کھاتا پچھو الحمدللہ الذی اطعمنی وسقا پچھو دعا پڑھی ہے تو مولوی پہلو ہی پڑھتا جو پہ لگتا ختم شریف گھر والا پاؤ نے پھر آپ ختم ہوتا ہر کام الٹ کرتا. اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا پہلے بانگ آخو پچھو درود پڑھو. وہ آتا میں پہلو درود پڑھنے پیچھے جا رکھی نبیا اور تو میں یار سونے سد کے جاؤں تو مننی تیری ایک نہیں ہر کم پوچھا ایمان نہ دسو کہ بوجھو پہلے ہے کہ نماز بولو تو ٹھنڈ ہے تھی اب بولو بوجھو پہلے ہے کہ نماز بانگ پہلے ہے کہ درود کام جی سارے پٹھے ہی کر لے شروع مجھے فکر پا گیا کہ تو نماز پڑھ کے وضو نہ شروع کر دیں. ہم بولے کسی پنجی پنجیاں نے پنگتی لگا نے قبض بڑی ہو جاتی قبض ہو رہی سی تو ایک دن لوٹا پانی کا بھر کے تو بہ گیا لوٹا سی لگتا لوٹا سی جن سے میں پنجی فارغ ہوا لوٹا ختم ہو گیا بڑا پریشان ہوا. اگلے دن لوٹا پا کے تو بہ گیا بات روم دیکھو مجھے پٹھیا اب پتر تیرا علاج سوچ کے آیا آج استنجا پہلے کروں گا تو پچھو کرا کا سارا مسلک پنجیاں والا ہر کم پٹھا بولو ہر کم اللہ تمہیں شکریہ بنائے یزدانی تاری خیر خائی واسطے آیا میں تاری ہمدردی واسطے آیا اللہ نے سارے پٹھیا میں شکریہ کرا. دیکھنا ذرا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے باہر آ کے پیچھے درود پڑھو تو میرے واسطے دعا کرو کہ اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ اگے کیے والا آپ محمد اگے کیے بالوسیلۃ والفضیلۃ اور لفظ وسیلہ آیا کہ نہیں آپ محمد ایک ہی ترجمہ کرتے ہیں. اور دیکھو جی نبی علیہ السلام نے فرمایا مینوں وسیلہ کھاؤ ترجمہ نہیں ترجمہ کی ہے آپ محمد وسیلت اللہ ساڈے مصطفیٰ نو وسیلہ دے اللہ ساڈے نبی نے وسیلہ سونے وسیلہ کی ہے
میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اور جنت میں ایک بنگلہ ہے، ایک محل، ایک کوٹھی ہے، وہ نام ہے وسیلہ۔ اب جنہیں شہروں میں نا پنڈوں میں کنے امی بنا رہی ہے، شہروں مکان بناتے نا 2-4-10-20 لاکھ روپیہ لا کے کہتے رہتے ہیں فلانی منزل بات رضوان چگتائی منزل فلانی منزل رکھتے ہیں نا۔ اس طرح جنت میں ایک محل ایسا ہونا جہاں نام ہے منزل وسیلہ۔ میرے آقا فرماتے نے سب تو قیمتی محل ہو آپ فرماتے نے میں امید رکھنا کہ وہ اللہ محل مینوں عطا کرے کہ تسی ہر جان کے بعد جدو درود پڑھو تو نہ دعا پڑھو آت محمد مل وسیلۃ، اے اللہ ساڈے مصطفیٰ علیہ السلام او مقام وسیلہ عطا فرما جڑا محل سارے جنت دے محلہ کے قیمتی ہے۔ وسیلہ کا ماں یار لوگوں نے ہیر پھیر کر کے ہور لوگوں تک پہنچا دیتا۔ میں دسنا یہ چاہنا کہ جہاں موجودہ وسیلہ سارے معاشرے سے چلیا نہ قرآن چاہتا وجود ہے نہ حدیث میں چاہتا وجود ہے۔ سچی بات ہے جو کتاب سنت دی ہے اور اس واسطے میں ڈر کے بھی چوٹ کرا گا کہ کعبہ دے خدا کی قسم اٹھا کے کہنا کہ بات اور سچی ہے جو مسئلے کون حدیث ہے اس واسطے کہ مسئلے کون حدیث نہ رب دے قرآن ذات نبی دے فرمان کسی نبی ولی نے اج تک وسیلہ پایا اسی نے گج کے پایا۔ ارے میں تاری ملاقات تے ابا جی نے نہ کرا دینا اما جی نے نہ کرا دینا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اما جی حوا علیہ السلام نے اللہ فرماتے ہیں وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ آج میرا جی کرتا میں بیان سنا تو جی کرتا ہے سنو بڑا پیار نہ محبت نہ اے اللہ کی کرنا فرمایا جو چاہو جتوں چاہو کھاؤ لیکن والا تقربا هذه الشجرة یارویں کی کھیر دے میرے نہ کھایا میرا گھر تو ہو جائے میرے نہیں جانا جتوں رب روکے وہ حرام ہو جاتی ہے نا بولو غیر اللہ نظروں میں آگ حرام اونچی بولو غیر اللہ نظروں میں اور نہ میرے نبی پکائی یار نہیں نہ صدیق پکائی نہ فاروق پکائی نہ عثمان پکائی نہ حضرت قرار پکائی نہ انہیں کل کیتے نہ تیجے کیتے نہ ساتے کیتے نہ دسویں کیتے نہ یار میا نہ دار میا نہ 40 نہ کنڈے کرے نہ جنہیں راتیں دیتی کعبہ کے خدا کی قسم اٹھا کے کہنا ان چیزوں کا اگر وجود ہوگا تو میرے مصطفیٰ کی ختیجہ فوت ہوئی میرے مصطفیٰ کی زینب بیٹی فوت ہوئی مصطفیٰ کی کسوم فوت ہوئی میرے مصطفیٰ کی صفیہ فوت ہوئی میرے مصطفیٰ کی رقیہ فوت ہوئی میرے مصطفیٰ کے چاچے فوت ہوئے میرے آقا کے صحابہ فوت ہوئے اور نبی کے 4 زندگی کے بیٹے فوت ہوئے انہاں بیٹیاں دی موت تے بیٹیاں دی وفات تے بیویاں دی موت تے یاراں دی وفات تے صحابہ دی وفات تے اپنے یاراں دی شہادت تے چاچیاں دی شہادت تے میرے نبی نے نہ داڑیاں کیتا نہ کھاتا کیتا نہ کل کیتا نہ تیجا کیتا پتہ لگا کہ نبی نہیں کیتا صحابہ نہیں کیتا اسلام کوئی نہیں شریعت کوئی نہیں نیکی کوئی نہیں عبادت کوئی میرے گج گج کے جی نیکی ہوں تو میرا نبی نہ کرتا بولے یہ صرف منوان والے اپنا منگلا دین پنوا کے کام کرتے ہیں پنوا سے اور تو منگلا دین ہی سو گیا
لگتے اللہ برکتاں برکتاں یہ سارے کام نہ قرآن میں نہ مصطفیٰ دے فرمان اللہ تعالی کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرما میں تو بچاؤ کو چاہیے خیر نہیں آیا اس واسطے میرا شکریہ ادا کرا جائے میں تو بچاؤ آیا خیر مکان نہیں آیا میرے برادر میں ڈاکٹر رہا وا آپ دیکھنا کرا اے میرے آدم ایڈے میرے نہیں جایا اللہ جی ٹھیک ہے ایک آ گیا پاپی وہ آدھا دیکھ لگا اللہ چاہتا کہ تو ہمیشہ ہمیش کتنے جنت نہ رہے اللہ تینوں سکنا چاہتا میں تینوں رکھنا چاہتا ہوں کہ کھا لے گا تو رہے گا دیکھو نا دور رہے گا تو جنت نکل جاؤں گا بھول جانا میرے آقا علیہ السلام فرما دے آدم علیہ السلام بھول گئے اور پیو جی بھول گیا کہ اولاد بھی بھولتی رہے گی باپ بھی بھول گیا اولاد بھولتی رہے گی جو ہوا سو ہوا اللہ نے دیس مکانے دے دیتے اما جی نے کتے چھوڑ دیتا تو بابا جی نے کتے جنت کٹ کے چھوڑ دیتا کئی سال روندے رہے ملاقات نہیں ہوئی اور سارے پروانے اللہ تعالی میدان ورکا دی حاضری نصیب فرمائے اللہ تعالی مکہ بھی وکھائے تو مدینہ بھی وکھائے میدان ورکات میں تو جانا پڑا سامنے رحمت دی پہاڑی سے نہ فرمات یہ میدان عرفات دا عرفات نہ اس واسطے رکھا گیا شاہ عبدالعزیز محدث بھی رحمت اللہ علیہ تفسیر عزیزی وچ لکھتے ہیں عرفات دا معنی پہچاننا یہ دانا اس واسطے رکھا کہ آدم علیہ السلام نے حوا نو پہچان لیا تو حوا نے آدم علیہ السلام نو پہچان لیا اس میدان سے ملاقات ہو جاندیاں دنیا بھی اکٹھے ہو کے قال ربنا ظلمنا انفسنا قال ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ایمان اپنے تازے کر لو جناب بخش لو ضیا باریاں ہو جاؤ ہم دیکھی میں دیکھو نا ذرا ہم دیکھی میں ربنا ظلمنا انفسنا کسی فرشتے کا آدم علیہ السلام نے وسیلہ پایا وہ تو جبریل سے حسینہ میکائیل سے حسینہ اسرائیل سے حسینہ آدم علیہ السلام سے حوا نے کسی فرشتے کا وسیلہ پایا ہم دیکھی میں ربنا ڈائریکٹ کیتا ڈائریکٹ ٹیلی فون کیتا کار بک نہیں کرائی دونوں کار بک نہیں نمبر ملا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ساڈے کی تو ساڈے کالا بک کراتے ہیں اتنے کال بک کرانے تو دیکھا والا اتنے سے رکھ مار لو اور بھابی کال بک نہیں کروا بھابی ڈائریکٹ نمبر ملا ڈائریکٹ ٹیلیفون کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللہ تعالی حدیث سنا مبارک فرمایا میں گیا میدان عرفات کے اندر تو ایک پہاڑی سے نظر پا گئی تو میں پھر آخیا اللہ میرے آدم تو میری اللہ حوا ایک
اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے اگر تیرے دیوان یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے یہ در کس لیے ہے قدر نہ بدلا بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے اگر تیرے دیوان یوں لوٹ جائے یہ در کس لیے ہے یہ در کس لیے ہے پڑھو نا ربنا ظلم سارے پڑھنے سارے ربنا ظلمنا انفسنا وَلَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ دیکھیں کلیجے ٹھر جا سینے ٹھر جا ایمان نہ دسو ہاں کہ میرا تے اس آدم دا پتر اس حوا دا بیٹا انہوں کو چاہیے کہ کسی کا وسیلہ نہ کر کچھ بولو کسی کا وسیلہ جڑا کہ اس پیو کا نا وہ تو وسیلہ نہیں پائے گا تو جڑا اس پیو ماں کا نہیں ہے تو سب پائے گا انہیں پایا بولو نہیں جو سمجھے آؤ میں سمجھاوا نہیں سن پائے آؤ میں سنا دوا ذرا ہاں ایک اور نبی نہ ملاقات کراوا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب مغلوب فانتصر اللہ 950 سال ہو گئے وعدہ کر دیا میرے اللہ مارا کھا دیا پتھر کھا دیا اور پتہ لگا کہ نبیوں کی سنت تو ہی تو مار کھانی توحید تو مار کھا کے دین تو مار کھا کے نبیوں نے کبھی توحید چھڈی اچھی بولو بابا نے خدا کی قسم یہ دانی نو خنجر لگتا یہ تو بچے ذبح ہو جائے ساری اولاد ذبح ہو جائے اور میں کتابوں سنت دا تیرا نہران تو کبھی دروغ نہیں کرا گا اور خدا کی توحید دا جھنڈا بلند کریں تو کبھی پرہیز نہیں کرے گا انگراز ڈٹیا جائے جب تک منہ کی زبان ہے جسم میں جان ہے کتاب و سنت کی میں دعوت دیتا رہا گا خدا کی توحید کا ڈنکا بجاتا رہا کمزوری نہیں آئے گی اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے میرے برابر قصور کی ہے اب میرے نبی نے پتھر پہنچے سن بولو 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 تو صحیح میرے نبی جو پتھر کے منصوبے بنے سن قصور کی سی یزدانی کا قصور کی ہے میں کسی کی لیلی کھولی ہے پتی کھولی ہے اور بچی کھولی ہے میرا قصور ہے وہ کون پڑھو نا لا الہ الا اللہ میں تو جرم کر دیے رہا میں جرم جو جرم ہے نا تو میں جرم کرتے ہی رہنا تو ہدیت تمہارا میں پہنچے ہی رہنا میں دسے رہا کہ اللہ دیکھ رکھا میں تو میرا رب اللہ سال ہو گئے نے مارا کھاندیا رب مغلوب فانتصر اللہ دشمن ود گئے نے اکھ دشمن اللہ دشمن ود گئے نے میرا مدد کر دیا نے دشمن نبی جو ود گئے ایک مولوی نہیں آتا ساڈا ہی سی آنے اگر تو دشمن بڑے نے ساڈا تو کوئی نہیں میں کیا کسلا کا کبھی ہوا ہی نہیں کسلا
کدی دیکھی جائے جب دھرم مرضی جا کے اگے ٹاپا نچ خسرے کدی کسی کی دشمنی ہوئی جن اندر بہ کے منکا 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 گندیا رہا وہ محبت کدی ہونی ہے جہاں کم کوئی نہیں ہوتی دشمنی کوئی نہیں ہے جی نہ دشمنی ہے وہ کم ہے جب کم ہے تو محال سکے جہاں کم ہی کوئی نہیں محبت کدی ہوئے اللہ اللہ میں دس رہا میں دیکھ رہا اللہ کا نبی کی بیان گائی اللہ کا نبی پھر دعا کرتا ہے اے میرے اللہ جی جی میرے انو کی گل ہے اللہ میں تیری ملاقات ایک ہور نبی نہ کرا دیوا نہ سجکے جاوا قربان جاوا ایک نبی اپنی بیوی میں تے اپنے پتر نو جڑا بڑھاپے وچ ملیا جا کے 90 سال کی عمر وچ ملیا ہے انہوں اپنی سواری تے سوار کر لینا تے لے کے تر پیندا سینکڑے میل سفر طے کردا کردا اوتھے لے آوندا اپنے چھوٹے جے بچے نو تے بیوی نو جتھے اج زمزم دا چشمہ اللہ تعالی وہ پانی نصیب فرمائے اللہ جن آئے نا آئیاں نے یہاں سارا زمزم کا کٹ نصیب قیامت رو کوثر کا بھی کٹ نصیب سبحان اللہ سبحان آئے نہ اے حاجرہ اتنے بہ جا اے اسماعیل میرے بیٹے اتنے بہ جاؤ نا نکا جا بیٹا اجے تے چلن رڑن جوگا بھی نہیں آپ تر پہ پیچھا مڑ کے نہیں رہتے تے بیوی حاجرہ پیچھے پیچھے دوڑ دی ہے وے رب دیا خلیلا اے تے دسنا میرا کی جرم ہے میرا کی قصور ہے اسماعیل تے اجے بولن جو گاری نہیں اس جنگل دی آبان میں سانو کیوں چھڑ کے تو چلے حاجرہ اما جی پیچھے پیچھے دوڑ دیا نے تے میرے خلیل علیہ السلام مڑ کے گئی نہیں کیونکہ اجازت کا کوئی نہیں تے اے کہندیاں نے اے تے دس دیو نا کہ حوالے کر کے تو چلے کہ فرماتے نے حاجرہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے تو چلے آوا کہ اما جی ایمان مضبوط ہے نا فرماندیاں نے اے اللہ دیا خلیلا جے سانو رب دے سپرد کر دیتا جائے تو پھر جاندے ہوتے جاؤ گے اذ لا یزین اللہ ابدا وے اللہ دے خلیل تسی پھر جاندے ہوتے جاؤ نا اذ لا یزین اللہ ابدا میں حاجرہ دا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ پھر عرصہ والا جد حوالے سانو کر دیتا جو سانو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا چلے گئے اگر کو نادیاں میں پتا صفا پہ گئے تے ننگ کے اگے مروا پہ چلے گئے تے آخر پتر سی نا تے بڑھاپے چ ملیا ہوا 90 سال دی عمر وچ پتر ملیا تے چھوٹا جہا بچہ وہ خطا کوئی نہیں وہ گناہ کوئی نہیں انہاں بڑھیا ماپیاں نو پوچھ کے رکھو بڑھاپے چ اولاد دی کنی قدر ہوندی ہے کنی کو ضرورت پیندی ہے یہ بڑھیا ماپیاں دا سہارا بن جاندے نے بڑھیا ماپیاں دی ڈگوری بن جاندے نے میاں آخر پتر سی نا تے آخر بیوی سی نا دور مروا تے جاندے نے تے اوتھے جا کے مڑ کے پھر
ادھر نظر مارتے ہیں قریب نہیں ویکھیا دور جا کے ویکھیا قریب ویکھیا تے کتے اسماعیل دی محبت جوش وچ نہ آ جاوے تے مینوں چھڈنا کتے مشکل نہ ہو جائے دور جا کے پہاڑی تے ادھر نظر مارتے ہیں تے نظر مارتے ہیں تے نال کہندے نے کی آندے نے گل سنن والی جے آندے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشکرون گل سنو محبت نہ پیار نہ یہ ترانہ سن لو ربنا ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی آدھے نے ربنا بولو کی آدھے نے سارے جنہ کا رب ہے بولو نا کی آدھے نے ربنا گج کے بولو کی آدھے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشکرون اے اللہ میں اپنا پتر تے اپنی بیوی ایتھے تیرے گھر دے کول بسا دیتے نے اللہ ہے تے بیابان ہے تے سمسان اللہ تو انہوں آباد بھی کر دیں تے لوکاں دے دلاں چ ریڑھ بھی پا دیں اللہ انہوں رزق پھلاں دے دینی اللہ انہوں پھلاں دے رزق دینی ساری دنیا سارے ملک کماندے رہن گے ہائے ساری دنیا کمائیاں کرے گی تے مکے والے رج رج کے بہ کے کھائیں گے تو پھالے اچھا پکن گے کوئی نائجیریا چ پکے گا کوئی بیروت وچ پکے گا کوئی مصر وچ پکے گا کوئی لبنان وچ پکے گا اور میاں کوئی جاپان وچ بنے پکے گا اور دوسرے ملکاں وچ پھل پکن گے ہائے کپڑے اوتھے بنن گے چیزاں تیار ہون گیاں چیزاں اوتھے تیار ہون گیاں لیکن اے کھان گے ہڈان گے ورزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون خدا دی قسم کوئی پھل ہوتے نہیں ہوتا سوائے انہاں کھجورا دے اور دیکھ لو جن چڑھتا نہیں تو مکے دیا دکاناں مارکیٹاں بازار انہاں پھلاں نہ بھرے ہوندے نے جہے تانوں ایتھے نصیب ہی نہیں ہوندے بے بے موسم پھل میرے خلیل دیا ساریاں دعاواں اچھا والے نے مستجاب فرما لیا میں دسنا چاہنا کہ اللہ دے خلیل نے بھی اچھی بولو کوئی وسیلہ پایا سیدھا رب نے پکاریا ڈائریکٹ کال ملائی ہے اور نہیں بک نہیں کروائی ویکھنا ربنا آ تیری ایک ملاقات نبی نہ کرا دیوانا آ میں تینوں ایک ہور نبی دے کول لا چلنا اے کیڑا نبی ہے بنا ہے یوسف علیہ السلام کی نا ہے یوسف علیہ السلام نے نہ بنا ہے اتے میرے برادر فاضل جناب حافظ صاحب فرما رہے سن تفصیل نہ وہ واقعات بیان کر رہے سن کٹھیاں ہو گئیاں ساریاں کراریاں کٹھیاں ہو گئیاں مصر دیاں آندیاں نے ویکھا ویک گئی ہے عاشق ہو گئی ہے دل دے بیٹھی ہے یوسف نو انہیں سمجھ دادنا نہیں سی نا انہیں آگے تھوڑا بھی پتا کر لیں گے کنے کو پانی بچا ہے انہیں کھانا تیار کیتا معلوم ہوتا کھانا نہیں سی تو خربوزے ہون گے دہانے ہون گے جنہیں بڈھے چک بڑے مشہور نے 15 روپے من لو کو دہانے کا ڈھیر اگے لیا کے لا دیتا خربوزے رکھ دیتے کو سیب سوب رکھ دیتے اس واسطے پہ جی کھانا ہوتا تو چمچیاں دینی نا چھڑیاں جو فرائیاں معلوم ہوتا کوئی کٹن والی چیز ہے کوئی امب ہون گے کوئی سیب ہون گے دہانے دھونے ہون گے اگے ٹکا دیتے
وآتت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا چھڑیاں پھڑا دتیاں تے آندیے آ یوسف ذرا اتھوں لنگتے سہی وے میرے آ یوسف ذرا اتھوں لنگتے سہی یوسف کرانی علیہ السلام لنگ دینے تے پلیٹا اگے پئیاں نے کی پئیاں بولو پلیٹا اگے پئیاں نے تے پلیٹا اگے پڑ کے کھاندیاں نے پئیاں تے پلیٹا پیا دیا نے کل حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم دیکھے قرآن کتنا میٹھا تے کنے مسئلے کھولتا وہ پلیٹا جو نہ آکھے آئے نبی بشری نہیں پلیٹا تے آکھے آئے نبی بشر ملوانیا نہیں پلیٹا تے آکھے آئے نبی بشر پلیٹا ہی کام خراب کر دیا جنہ جھگڑا پیا نا جنہ جھگڑا پیا جنہ جھگڑا پیا یہ پیٹ دا تے پلیٹ دا پیٹ دا تے پلیٹ دا اور نہ پلیٹا تے آکھیا ماں دا بشرا تے میرے یار نے مولوی نے بھی آکھیا ماں دا بشرا ان ھذا الا ملک کریم میں گل کی دسنا پہلے تمہیں گل سن لو ذرا پیار نہ محبت نہ جدوں گل ہو گئی تو دیکھا میں قابو بھی نہیں رہی کہ ہوں دھمکی دینی ہے کہ یوسف گل سن لے کی ہے جناب آندھی ہے رے یوسف جناب کی گل ہے دو گلا نہیں ایک من لے ایک تے کرنی پے گی یا تے میرے آنکھیں لگ جاتے یا جیلے جان واسطے تیار ہوگا جو میں آنی ہے نا یا تے میرے آنکھیں لگ کے وہ کم کر لے جو میں آنی ہے بھائی یا پھر جیلے جان واسطے تیار ہو جا میں صدقے جاواں ہائے میں اپنے نبی تو قربان جاواں تے یوسف علیہ السلام دی گل سن لو آندے کی نے قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين اے اللہ اے آدھیے میرے آنکھیں لگ جا یا جیلے چلا جا اللہ جیل سے پسند یہ آنکھیں لگنا وارا کھانا آج نبی اللہ جیل جانو تیار وارا کھاندی ہے اسبو الیہن صدقے جاواں وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ اسبو الیہن اے میرے اللہ میں بچا لینا جیل چی وار دے ہاں دے آخر مینوں لگن تو بچا دینا ادھر چکاؤ تو مینوں محفوظ رکھی اے اللہ یہ آخے لگنا وارا نہیں کھانا جیلے جانا وارا کھانا تو جیلے دی آخے لگ گیا واکم من الجاہلین رب 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 سجنو ایک نبی نے تاری ملاقات اور نہ کراو آ دیکھ لو ایک نبی نکلتا اتوں نکلتا مصر چوں نکلتا جیوں دوڑتا تے جا رہا مدین کتنے جا رہا مدین جا رہا راہ جاندیا ایک خوہ آ جاندہ جاڑی کھلوتے ہوئے میں اپنے اجڑا نو پانی پلا رہے ہیں میرے وہاں دیکھو ذرا پیار نہ کہ دو بیبیاں پیچھے ہٹ کے کھلوتیاں نے پردے کیتے ہوئے نے وہ اپنے محل ڈک کے کھلوتیاں ہوئی نے تو اللہ دا نبی موسیٰ جڑا یہ سارا منظر تکدا پیا کہ جن جاڑی نے کٹ کے ڈول
اپنے جانوروں رجا دے کے آدھے نے تکدا 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 انہاں دونوں بیبیاں دے کول آ جاندا ہے آن کے کہندا نہیں بیبیو کی گل ہے تسی جھوٹے تے کھلو رہی جے اپنے مال بکریاں بھیڈاں چھتریاں نو پانی نہیں پلاندیاں تے بیبیاں رو پئیاں ڈل پئیاں پردے کیتے ہوئے نے دل پھس گئے اکھاں بہ پئیاں تے پوچھدا تیرا نبی یہ تسی بیبیو آپ جو بکریاں چران آئیاں جے کی گل ہے تہاڈا ویر کوئی نہیں تے تہاڈا باپ کوئی نہیں بیبیاں ڈل پئیاں دل ٹوٹ گئے پھس گئے آدیاں نے ویرا تینوں کی دسیے ویر تے ماں جمیا ساڈا ہے ہی کوئی نہیں کہ باپ ساڈا ہے وہ نال کیوں نہیں جی آیا بکریاں چران واسطے تے آدیاں نے وابونا شیخ کبیر اللہ فرماندے نے ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امة من الناس یشکون ووجد من دونہم امرأتین تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے لی بیبیو کی گل ہے گلاں دا تعارف کردے نے تے بیبیاں زبان کال نہ جواب دیندیاں نے موسیٰ آکھیا نہیں تسی کلیاں کہ مال چراون تے پردے وچوں رو کر بولیاں شعیب نبی دیاں جائیاں اللہ جنہ پیڑا دے ویر نہیں نیک ویر آتا اللہ جڑے بے اولاد نے نیک اولاد آتا موسیٰ آکھیا نے تسی کلیاں کیوں مال چراون تے پردے وچوں رو کر بولیاں شعیب نبی دیاں جائیاں اگے آندا سی نال اساڈے ساڈا باپ پیارا موسیٰ آکھیا ہن نہیں آندا تہاڈا باپ پیارا لڑکیاں آکھیا سن تو ساتھوں مومن مخلص نیکا باپ ساڈے اتے آئی ہم سخت ضعیف بڑے پا باپ ساڈا ہن برا ہویا تے جسے وچ کمزوری اسی دونوں پہنا بکریاں چاریے ویر نہیں ساڈا کوئی گل سن لو نا کل علاقہ کل علاقہ دشمن ساڈا پانی پین نہیں دیندا اس گل پاروں جو باپ ساڈا ایک ہی رب دسیندا
ساڈا پانی پینے نہیں دیندا اور جرم کی ہے اس گل پاروں جو باپ ساڈا میرا نے جرم کی ہے اس گل پاروں جو باپ ساڈا کوئی رب دسیندا نعرہ تکبیر نعرہ ملت نعرہ ربانی نعرہ پانی نعرہ پنجاب علامہ یزدانی تے پھر دیکھو نا باپ لے کے نبی ہے تے تیاں نیک نے طرف جنگل دی ٹورتیاں نو حضرت کرنا دعائی تیاں بکریاں چار میں گئیاں تیرے سپرد نسائی طرف جنگل دی ٹورتیاں نو حضرت کرنا دعائی لڑکیاں بکریاں چار میں گئیاں تیرے سپرد نسائی اے اللہ اولاد دے تے دعا کرو نیک دے دیکھو نا اے ہیں تیاں لیکن خدمت وہ کر رہی نے کہ اج دے پتر بھی کر سکتے ابا جی تسی گھر رہو اسی بکریاں چرا کے لیا ہیں تیاں لیکن پترا نالوں پیو کی بہتی خدمت ہو رہی ہے ادھر ایک پتر جو نا پیو آدھا آ جا میرے نال کشتی تھی دادا آدھا سہاوی لام جبل یاسمنی من الماء اے ابا جی تھوڑے آنکھیں نہیں لگنا میں تے آپ پہاڑ سے چل جاواں گا آواز آؤندیاں نے گھر سننے والی جے بڈھے چک والے لاسم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین پتر پیو دے آنکھیں نہیں لگدا تے پھر رب بھی پیو دی اکھاں دے سامنے گوتے دے دے کے ماردا جنوں رب مارن تے آئے انہوں نبی نہیں بچا سکتا سارے نہیں تسی بولتے ڈردے ہو نا تھانے تو نہیں جانا کیس میرے تے ہونا جدوں ہونا حملہ میرے تے ہونا جدوں ہونا کمزور تسی پہ جانتے ہو ڈر تسی جانتے ہو جنوں رب مارن تے آئے نبی نہیں بچا سکتا تے جنوں خدا دی قسم اٹھا کے کہنا رب بچان تے آ جائے انہوں فرعون نہیں مار سکتا نمرود نہیں مار سکتا ابو جہل نہیں مار سکتا تے او دی اولاد اج یزدانی نوں بھی نہیں مار سکتا جنوں رب رکھے جنوں رب بچائے انہوں فرعون نمرود نہ مارے تو اج انہوں دی اولاد بھی یزدانی نے مار سکتی گج کے بولو مار سکتے رب جنوں رکھے انہوں کو چک سکتا ارے ذرا اللہ نے نبی دی اکھاں دے سامنے پتر ڈوب کے مارے کیوں دسنا ہے جے پتر ہو کے نبی دے آنکھیں نہیں لگدا جے پتر ہو کے نبی دا کدا نبی دے آنکھیں پیو دے نہیں لگدا تے نبی انہوں بچا سکدا تے جے بیوی ہو کے نبی دے آنکھیں نہیں لگدی تے نبی انہوں نہیں بچا سکدا تے نبی دا پیو ابراہیم نبی دا ہوے آنکھیں نبی پتر دے نہ لگے تے ابراہیم نبی اپنے پیو نہیں بچا سکدا اللہ دے عذاباں تو چھڑا سکدا بابا جی آندے نے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں او پار سلامت گئیاں اس نظر جس چاٹی پائی او گنہگار نہ رہیاں تے گل سن لو تے جس
نے نافرمانی کی تھی، نو نبی دے پتر ہندو صاحب، جس نے نافرمانی کی تھی تے کم کیتے من مانی، او قد پار سلامت گئیاں تے غرق ہویاں وچ پانی، آؤ لوگو ٹکٹ خریدو، آؤ لوگو ٹکٹ خریدو، کھڑا جہاز محمدی، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی، او سنو آواز محمدی۔ اللہ انہاں سارے نبی دے لڑ لا دے۔ میرے بڑا ایک ہور گل سن لا، وہ اپنی بولی چاہتا پیا، وہ کی آندا؟ خالق کل، مالک کل، حاکم کل، رازق کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، بولو کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا۔ گل سنو، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم ہوا تب نہیں برسا، اے مالک ابر تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا، اے مالک ابر۔ ہوں تو نواز شریف بھی نماز پڑھن لگ پے، نواز شریف پرسوں کے اخبار میں دیکھا، نواز شریف نماز استسقاء پڑھا رہا ہے۔ مرید وزیر اعظم بن گئے، روز گڈی ایک توڑتا۔ پرسوں کا اخبار کا آیا، پیر صاحب دیا 3 گڈیاں کٹیاں گئی، یہ مرید کے وزیر اعظم لنگے پر ہی جانا اور پٹو بدترین انسان، دشمن اسلام انسان، لیکن وہ دور کے اندر ریس سے پابندی لگ گئی سی، ضیاء الحق نے آتے اٹھا دیتی، نہیں منتے اخبارات لو، جنگ لو، نواز وقت لو، پیر پگاڑے دے گھوڑے نے 1 لاکھ روپیہ جوئے میں لاہوروں جیتے، 1 لاکھ روپیہ کراچی تو جیتے، جوئے بعد پھر جوئے بعد شرابی پنگی جیسے گڈی پتنگا ککر بٹیرے لڑان والے پھر اور اللہ کے مرید اگر حکمران نے کعبہ دے رب دی قسم اس ملک میں اسلام نہیں آ سکتا۔ اے تکبیر، اے پاکستان، اسلام آئے گا، اس ملک اسلام آئے گا، اس ملک یقین آئے گا، تب آ سکتا ہے کہ مسئلے کے حدیث دے پیش نظر کتاب و سنت کا نظام رائج کیتا جائے۔ کوئی ایسا فرقہ نہیں پاکستان کے اندر جڑا قرآن تے حدیث کا نظام چاہتا ہے، کوئی آندا میری فقہ لیا، کوئی آندا میری لیا، کوئی آندا جعفریہ لیا، کوئی آندا حنفیہ لیا، اہل حدیث آندے کہ قرآن حدیث لیا۔
اسلام نہیں آ رہا، اسلام نہ مذاق کیا جا رہا یون حق اگر تو چاہنا کہ میں سرخرو ہوا رب کے دربار چھوڑا اصا تیرے کو کرسی نہیں کھونی سارے کو تیرے کو کنیا کرسیاں ابھی نہیں تیرے کو کھول واسطے تیار اسی آنے قرآن لیا نبی دا اور بولو کی آنے قرآن لیا تو نبی دا جب قرآن آئے گا نبی دا فرمان آئے گا لڑکیاں دی ہاکی دی ٹیم باہر جائے گی جوڑے تے پابندی لگ جائے گی ریس تے پابندی لگ جائے گی شراب تے پابندی اسلامستان دے پرمٹ میں شراب پینا بھی جائز ہے کھڑنا بھی جائز ہے ہوٹلوں سے بیچنا بھی جائز ہے اور میاں جتنے کتاب سننے کا نظام آ جائے گا جوا نہیں رہے گا شراب نہیں رہے گی سود نہیں رہے گا رشوت نہیں رہے گی اور خدا دی قسم اٹھا کے کہنا وا وہ تو پھر ایک قتل حق نہیں رہے گا ڈاکیاں چوریاں ختم ہو جان گیا اگر کوئی کرے گا سزا تو نہیں بچ سکے گا میں اس واسطے مطالبہ کرنا اہل حدیث کے سٹیج تو کرنا اہل حدیث کا نمائندہ ہون کی حیثیت میں کرنا کہ اگر اس ملک کی بقا چاہتے ہو سالمیت چاہتے ہو تحفظ چاہتے ہو ایک استحکام چاہتے ہو تو اکھاں بند کر کے قرآن کا نظام لیا نبی کا فرمان لیا اگر کوئی رپورٹر آیا میری رپورٹ پہنچا دے میری سزا پہنچائے آواز پہنچائے گلکار پہنچائے گلکار پہنچائے انہیں تک میرا نکارا پہنچا دے کہ اس ملک کے اندر ایک جماعت ایسی ہے جی قرآن حدیث کا نظام چاہیے کنی اور بولو کنی اچھی بولو کنی ایک ہی جماعت باقی سب آدیاں نے قرآن حدیث نہ ہے ساری فکا ایک جماعت آتی ہے قرآن حدیث اچھا گرفتاریاں دے نے فیصلہ آباد گجرا والے اسلام آباد جا کے کالا دھندا چوک کے فکا جعفریہ لیا قرآن حدیث کے حق میں گل کر دے کوئی آدھا فکا حنفیہ لیا قرآن حدیث کا مطالبہ کر دے اہل حدیث مبارک ہو رہے تھی کی آدھے ہاں کیا نہ آخیے ہوا جو یہی کچھ ہوا جو میں آنا قرآن اہل حدیثاں قرآنی اہل بولتے صحیح قرآنی اہل حدیثاں بیانی اہل حدیثاں ایک چینی اہل حدیثاں مانی اہل حدیثاں شکری اہل حدیثاں فکری اہل حدیثاں وجدی اہل حدیثاں مجدی اہل حدیثاں گیتی اہل حدیثاں خوش نصیبی اہل حدیثاں راگی اہل حدیثاں چنگا پاگی اہل حدیثاں راگی اہل حدیثاں چنگا پاگی اہل حدیثاں قرآن اہل حدیثاں رب رحمانی اہل حدیثاں اصل تو مطالبہ کردیاں ہی رہنا اور یہ للکارا پاندیاں ہی رہنا میں دس رہا وا میرے بھائی میرے بزرگ ایک اور نبی تاری ملاقات کراوا گے نا یہ نبی اولاد کوئی نہیں تھی بولو اچھی بولو اولاد کوئی نہیں نا نبی دی کوئی نہیں ٹلو صاحب نبی دی اولاد کوئی نہیں ایسے بیبیاں کی آدیاں نے وے دولے شاہ چل پتر نہیں تو چوہا ہی دے دے نہ لا جا کے کڑکی پھسے چوہا اور ایمان نہ دسو ہاں یہ دولے شاہ کا چوہا کدی تھانے دار رکھا جی بولو سارے نہیں بولتے مینو پہنچو تمہیں ذرا جھنجھوڑنا پہنتا دولے شاہ کا چوہا کدی تھانے دار رکھا جی دولے شاہ کا چوہا کدی ڈی ایس پی رکھا جی ایس پی رکھا جی ڈی آئی جی رکھا جی آئی جی رکھا جی گورنر رکھا جی دولے شاہ کا چوہا بیبیو کدی پروفیسر رکھا جی بولو وائس چانسلر ویکیا جے دولے شاہ کی چوئی کدی استانی ویکھی جے ایڈا نکما مال کسے کام
للہ چوہا اتنے تو نبی دی اولاد کوئی نہیں اچھی بولو نبی دی اولاد کوئی نہیں تو نبی کی آندا کاف یا عین صاد ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریا دیکھا کہ لفظ رب کنی بار آتا ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا اگے سنو نا خدا دی قسم اللہ تعالی قرآن دا پیار نصیب فرمائے قرآن دی محبت نصیب فرمائے قرآن دی لگن نصیب فرمائے گل سنو نا کی آندے نے کی دعائیاں دیندے نے کی فریاد کرتے ہیں اللہ فرماندے نے اذ نادا ربہ ندان خفیا اذ نادا اگے کی ہے اور بولو اذ نادا اگے کی ہے ربہ اذ نادا ڈرتے ہو ٹکتے ہو گھبراتے ہو نہ ڈر لا کے ہی جانا اس ناد آگے کی ہے اس ناد سوڑی سا بولو اس ناد تھوڑے سا اس ناد ربہ نداء خفیا اس ناد ربہ ناد اگے گل سن لو اگے آواز آتی ہے بھائی میں فرماندے نے پہ اے میرے ربا کالا رب پھر آیا کالا رب انی وہن العزم منی واستعل الراس شیبا ولم گند دعائک رب شکیا رب ہو رہی ہے خدا کی قسم اے اللہ دے دینا اے اللہ زکریا نو دے دے پتر دے دے میں صدقے جاواں دے تے او دے نہ دے تے او نہ دے تے پتر ہی دئی جائے یعقوب نو چاہے تے میاں دھیاں ہی دئی جائے اپنے لوط نو چاہے تے دھیاں ہی دئی جائے اپنے شعیب نو او میاں چاہے تے رلوی بارش پائی جائے اپنے مصطفیٰ نو چاہے تے دے ہی نہ چاہے تے دے کے اپنے مصطفیٰ کو نو کھو لے چار پتر جتے نہ تے دے کے کھو لے او چاہے تے دے ہی نہ چاہے تے دے کے واپس لے اس نادا ربہ ندان خفیا رب ہو رہی جو بڈھے تک والے توحید دا پھیرا لہرا خدا دی قسم قرآن دا کوئی سپارا کوئی رکوع کوئی تاثیر جتھے دریا توحید دے موجود نہ توحید دے دریا ٹھاٹھا نہ مارتے ہو دیکھ رہا میں اس واسطے پیانا پیا موتی لبدے نہیں بیابان وچوں موتی لبدے نہیں بیابان وچوں مچھی خشکی ریگستان وچوں اور پت لبدے نہیں قبرستان وچوں بولو پت لبدے نہیں قبرستان وچوں پڑھو لا الہ گج کے پڑھو گج کے پڑھو لا الہ بڑھے تک والے موتی لبدے نہیں سپیکر تھوڑا پتیسا کھانا مینو تو ہے جی سپیکر پہ آئی تقریر پہنچ جاتی ہے 3 مہینے ہوئے انہوں نے واضح ہوتا تو 3 مہینے سپیکر پہ چلا سارے سامنے جو ہے بندہ بڑا تگڑا سپیکر مارا بندہ تو کسی کو کھانے نہیں دینا پڑا تو سپیکر کھنگ چکتا ہی نہیں ہاں جی موتی لبدے نہیں میری تقریر کروانی ہے نا اندا تو کم از کم اس واسطے کہ جس بندے روز بولنا ہے 2-4 گھنٹے پچھلے پکھے پانی لگ جاتا تو کم از کم یہ ہے یہ مقصد جڑے لوگ نے انہوں تک میرا پیغام پا میں
میل سفر کر کے آیا، جانا نہیں ہے، جاگنا نہیں ہے، ساڈا بھی بال بچہ ہے، ساڈا بھی یہ کرتا روز انہیں جو سوئیے جا کے تے واسطے جاگنے، مسجد واسطے جاگنے، کتاب و سنت کی خدمت واسطے جاگنے، اللہ کے توحید کے پیغام واسطے جاگنے۔ اور بھیا میں چاہنا کہ جڑے ایتھے نہیں نہ ہوندے منجیاں تے پیانو ہی میری للکار بجتی رہے، میری پکار پہنچتی رہے، اس واسطے سپیکر کا اچھا اندا تو انتظام کریا کرو۔ موتی لب دے نہیں بیابان وچوں لب دے گے، موتی لب دے نہیں بیابان وچوں، مچھی خشکی ریگستان وچوں، تے پت لب دے نہیں قبر کدی وان چ مچھلیاں لبیاں نے کنیاں تو پڑھیا نے کدی موتی لب دے نہیں بیابان وچوں، گل ایسی لکھن والی ہے نا جی لکھا من سونا ہے تو میں لکھ کے لا جا، موتی لب دے نہیں بیابان وچوں، مچھی خشکی ریگستان وچوں، تے پت لب دے نہیں قبرستان وچوں، اچھی پڑھو لا الہ تجھے پیاس نہ شبنم چویا تھی، ہیرے لال نہیں لب دے ٹویا تھی، تے بابا پوت نہیں منگی دے مویا تھی، پڑھو لا الہ۔ ویکھ لا گل سننے والی آ، کیڑی رنی رب رحمان اگے، کیڑی او متوڑیا تو تے قبرہ تیریاں تے جانا پیا، اتنے ویکھ لا کی ہے کیڑی رنی رب رحمان اگے، انہیں عرض نہیں کی سلیمان اگے، پڑھ ویخ تے رکھ قرآن اگے، پڑھو لا الہ۔ نہیں وسدا پیا جی تے ہی ہر وسدا پیا، اللہ کا نبی آتا چلو نا باہر جنگل میں چلیے، رب اگے رو رو کے گر گرا کے دعا کر لیے، نبی نال لے کے ساتھی جانا اگے کی رہتا ایک کیڑی پٹھی پئی ہے، کی کیڑی پٹھی پئی ہے تے آندی ہے اللہم انی خلق من خلقک لا سجنا من شکریہ، اے اللہ تیری مخلوق جسم دی بڑی بڑی ہاتھیاں شیراں وانگو اٹھاں وانگو ہے، تے شان دی بڑی بڑی مخلوق ہے ولیاں تے نبیاں وانگو ہے، میں جسم دی بھی نکی جئی تے شان دی بھی حقیر جئی، لیکن لا جنا ان شکریہ کا، پر تیری مخلوق تے ہے پاویں حقیر ہے، اللہ مینوں پیاس لگی ہوئی ہے، اللہ مینوں پانی دی لوڑ پہ گئی ہے، اللہ کا نبی بولی سمجھدا ہے، آندا چلو گھر تر چلیے، واپس جاتے ہیں اجے گھر نہیں گئے تو نہیں وسنا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھنا کیڑی رنی رب رحمان اگے، انہیں عرض نہیں کی تھی سلیمان اگے، پڑھ تے رکھ قرآن اگے، پڑھو لا الہ۔ بابا جی ہمیں رب نے سننا کیڑی